حفظ فروج یہ اصل میں وہ بنیادی ہدایت ہے جو آپ کے ہاں لباس کے اس پہلو کو طے کرتی ہے جس کا تعلق شرمگاہوں کی حفاظت سے ہے۔ لباس کے دو پہلو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں نا، کہ ایک وہ شرمگاہوں کو ڈھانپنے والا ہونا چاہیے اور دوسرے زینت کا اظہار اس سے ہوتا ہے۔ تو زینت کے پہلو تو ظاہر ہے کہ آپ کے ذوق پر ہے، یعنی آپ نے قمیص کیسا سلوانا ہے، آپ نے پتلون کیسی پہننی ہے، آپ کا پاجامہ کیسا ہونا چاہیے، آپ تہمت باندھیں گے تو وہ کیسی ہوگی، یہ تو آپ کے ذوق پر ہے۔ لیکن جو بھی آپ لباس پہنیں اس کا اخلاقی پہلو کیا ہے، وہ حفظ فروج کا ذریعہ بننا چاہیے۔ یہ ہے بنیادی بات۔ حفظ فروج کیا ہے؟ وہ محض شرمگاہوں کو ڈھانپنا نہیں ہے، بلکہ نگاہوں کو ان تک پہنچنے سے روکنا ہے۔ تو ان تک پہنچنے سے روکنے کے لیے کیا کریں گے؟ متصل اعضاء کو ڈھانپیں گے۔ ٹھیک۔ اچھا ہم سب آخری پہلو ہم اس کو زیر بحث لے آتے ہیں۔ یہ جو میں نے ایک بات کہی تھی کہ لوگ عام طور پہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی موجودہ معاشرت میں انسان کو اپنی جنسی اعضاء کے معاملے میں بہت بے پرواہی ہے اور لباس جو ہے وہ چست سے چست اور چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، تو اس سینیریوز میں جب آپ یہ گفتگو کرتے ہیں بچی کے سامنے تک بھی لازم تو اتنا ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو کوئی ایک دن تو نہیں بیٹھ کے بتاتے کہ جی یہ لباس ہے آپ کا، وہ ہمیں بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم باہر جاتے ہیں بہترین پہنتے ہیں، اس کے بعد ہم بہتر پہنتے ہیں، تو یہ تربیت کے ذریعے ہم بچوں کو کنٹینیوسلی یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ لازم کیا ہے اور بہترین کیا ہے۔ یہی چیز ہماری یعنی تعلیم تربیت ہوتی کیسے ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں بچے ہمیں دیکھیں گے نا، اخلاقی حدود کا لحاظ کرتے ہیں تو بچے ہمیں دیکھیں گے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو جو تعلیم دینی ہے وہ یہیں سے شروع ہوگی کہ ہمارے دین میں بدکاری کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ بدکاری 3 بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اصل میں یہاں سے بات شروع کرنی ہے جہاں سے قرآن مجید نے سورہ نور میں کی، جہاں آپ بدکاری کو گوارا بھی کر لیں گے یا بدکاری کو کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھتے۔ عام طور پر ہمارے ہاں پہلے یہ رجحان یہاں سے پیدا ہوا ہے۔ دیکھیے آپ لباس تک کبھی بے احتیاطی سے جا ہی نہیں سکتے اگر وہ بنیادی مقدمہ ٹھیک ہے۔ بنیادی مقدمہ دور حاضر میں یہ بننا شروع ہو گیا کہ باہمی رضامندی سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی اگر فرض کر لیجئے کہ اس نوعیت کا کوئی کام کر لیتے ہیں تو اس میں کیا قیامت آ گئی؟ ہمارے ہاں قیامت ہے، یعنی ہمارے دین میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ قتل۔ تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ زنا اور بدکاری۔ تینوں گناہوں کے بارے میں قرآن مجید نے صراحت کی ہے کہ اگر ان پر مداومت ہوگی، یعنی انسان انہی میں غلطان ہو کر دنیا سے رخصت ہوگا، تو اس کا نتیجہ ابدی جہنم ہے، ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پہلے وہ بتائیں، جب اس کی تعلیم ہو جائے تو اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کے اندر یہ خیال پیدا ہوگا کہ مجھے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ اب آپ آداب پر آ جائیں اور آداب میں یہ بتائیں کہ دیکھیے اس طرح سے اجازت لینی ہے، یہ غض بصر کا مطلب ہے جس کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے، پیرا اندر ایسے لگانا ہے، باہر ایسے آنا ہے، اور حفظ فروج یہ ہمارے ہاں ہماری تہذیبی روایت کی بنیاد ہے۔ میں نے ایک مضمون لکھا ہوا ہے، کبھی آپ کو موقع ملے تو دیکھیے گا، میری کتاب مقامات میں جو ہے اس کا عنوان ہے اسلامی تہذیب۔ تو میں نے اس میں یہ بتایا کہ وہ 3 ہی چیزوں کا مجموعہ ہے اگر آپ غور کریں تہذیب کے لحاظ سے۔ حفظ فروج ہے، حفظ مراتب ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اگر آپ تینوں چیزوں کو سمجھ لیں تو بس آپ دنیا کی ساری تہذیبوں کے مقابلے میں اسلامی تہذیب کی تصویر قائم کر لیں گے۔ اب اس کا ظہور یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ظہور کیسے ہوگا، حفظ فروج کا ظہور کیسے ہوگا، حفظ مراتب کا ظہور کیسے ہوگا، وہ مراکش میں اور طرح سے ہوگا، انڈونیشیا میں اور طرح سے ہوگا، ہمارے یہاں کچھ اور طرح سے ہوگا، لیکن بنیادی روح ہر جگہ قائم رہے گی۔ تو یہ بنیادی روح حفظ فروج کی یہ ہمیں سمجھانی ہے اپنے بچوں کو، اور پھر اس کا لازمی حصہ سمجھا دینا ہے اور ترغیب دینی ہے کہ اب آپ آگے بڑھیے۔ ترغیب کو ترغیب ہی رہنا چاہیے، ترغیب کو وجوب میں ڈال دیں گے تو پھر لوگ اٹھا کے اسی طرح 17 رکعتوں کی طرح عشاء کی نماز چھوڑ کے فارغ ہو جائیں۔